السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہسٹری کے چیپٹر نمبر 3 میں آج کا ہمارا ٹاپک امپورٹنٹ ایونٹس آف پاکستان موومنٹ ہے کہ تحریک پاکستان کے وہ اہم واقعات کون سے تھے جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان عمل میں لائی گئی اور تحریک پاکستان نے زور پکڑا اور ایک دن ہم پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ The Muslim rule in subcontinent started with the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim in 1712 AD۔ مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ میں کب حکومت شروع کی؟ مسلمانوں کی حکومت تب شروع ہوئی جب سندھ کو فتح کیا گیا، اور سندھ کو فتح کس نے کیا؟ محمد بن قاسم، جو کہ 18 سال کا جوان ہے۔ محمد بن قاسم، اس نے 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا۔ اسٹوڈنٹ، اس میں کویسچن بنتا ہے کہ سندھ کو فتح کس نے کیا؟ The conquest of Sindh by محمد بن قاسم کب کیا؟ 1712 میں۔ At that time Muslim rule covered whole Arabia and surroundings۔ اس وقت مسلمان جو ہے پورے عرب میں اور اس کے آس پاس حکومت کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم defeated راجہ داہر and took over سندھ۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو سندھ میں جو ہے شکست دی اور سندھ پر جو ہے حکومت قائم کی۔ More campaigns succeeded with victory of ملتان، یہاں تک کہ وہ ملتان تک پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر کے ملتان پہنچا۔ محمد بن قاسم awarded grants to Hindu and Buddha leaders۔ محمد بن قاسم نے جب حکومت قائم کی تو اس نے یہ نہیں، محمد بن قاسم جب سندھ کو فتح کر چکا تھا، ملتان تک پہنچ چکا، تو اس نے یہ نہیں کیا کہ جو ہماری اقلیت ہیں ان پہ کوئی ظلم کیا، نہیں، بلکہ جو ہندو کے یا بدھ لیڈرز تھے ان کو ایوارڈ جو ہے گرانٹ کرتے تھے۔ انہوں نے جو اقلیتیں تھیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، احسن طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے رہے۔ اسٹوڈنٹ، اس میں کویسچن بنتے ہیں کہ سندھ کو فتح جو کیا ہے کس نے کیا؟ محمد بن قاسم نے کیا۔ سندھ کو فتح محمد بن قاسم نے کب کیا؟ 1712 میں۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں کس کو ڈیفیٹ کیا؟ راجہ داہر کو۔ راجہ داہر کو شکست ملی تھی سندھ میں۔ اور اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے کہاں کامیابی حاصل کی؟ ملتان میں۔ وہ ملتان تک جو ہے اپنی کمپین چلاتا ہوا آیا اور ملتان میں بھی اس نے فتح حاصل کر لی۔ محمد بن قاسم نے ہندو اور بدھ لیڈرز کو جو ہے گرانٹ بھی ایوارڈ کی تھی۔ and treated them with respect and honor، اور ان کے ایک تو ان کو وظیفے دیے، جو ہندو کے لیڈرز تھے یا بدھ کے لیڈرز تھے ان کو وظیفے دیے۔ and treated them with respect and honor۔ many non-Muslims embraced Islam due to good conduct with them۔ due to good conduct of Muslim army, the people of Sindh and Punjab kept participating their local culture۔ جو مسلمانوں کی آرمی تھی ان کا جو ہے رویہ اتنا اچھا تھا کہ جو سندھ اور پنجاب کے لوگ تھے انہوں نے اپنا لوکل کلچر کو وہ بڑھاتے رہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے، انہوں نے اپنے لوکل کلچر کو نہیں چھوڑا، کسی پہ مسلمانوں کی آرمی نے ظلم و ستم نہیں ڈھائے۔ Different Muslim rulers ruled out over India after Muhammad bin Qasim۔ These rulers belonged to slave, Tughlaq, خلجی، سادات اینڈ مغل ڈائنیسٹیز۔ تو یہ چند خاندان تھے جس میں سلیو ہے، غلامہ خاندان ہے، تغلق ہے، خلجی ہے، سادات ہیں، مغل ڈائنیسٹی۔ جو لاسٹ پہ جنہوں نے حکمرانی کی تھی انڈیا پہ وہ مغل حکمران تھے۔ مغل ڈائنیسٹی اینڈڈ ان 1857۔ مغل خاندان کی حکومت کب ختم ہوئی ہے؟ 1857۔ یہ کویسچن بن سکتا ہے کہ مغلوں کی حکومت کب ختم ہوئی؟ 1857 میں۔ and the British took over the subcontinent after war of independence۔ جب war of independence آزادی کی تحریک چلی تو اس میں مغلوں کی حکومت 1857 میں ختم ہوئی۔ مسلمانوں کا یہ بہت لمبا عرصہ جو ان کا حکمرانی کا تھا وہ ختم ہوا۔ اب یہاں پر برٹش جو تھے انہوں نے جو ہے اس کا نظام سنبھال لیا۔ The British rule continued till 1947۔ 1857 سے لے کر 1947 تک وہاں پر حکومت کس کی رہی؟ برٹش کی رہی۔ During that period
دا پاکستان موومنٹ پروگریس، اس پیریڈ میں پاکستان کی جو تحریک تھی اس نے زور پکڑا. امپورٹنٹ ایونٹس آف پاکستان موومنٹ ہیو بین مینشنڈ ان دا فالوئنگ لائن. انشاءاللہ کلاس اس سے ہم جو ہے امپورٹنٹ موومنٹ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس نے کیسے پروگریس کی، اس میں کیسے ایولیوشن آئی، کیسے چینجنگز آتی رہیں. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اسٹڈی کریں گے.